باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور۔ توفیق پروردگار سے سورہ لقمان کی تفسیر جاری تھی۔ آیت نمبر 18 سے لے کے 20 تک کی تفسیر ہے کہ جناب لقمان اپنے بیٹے کو وصیتیں کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے نیم رخ سے، آدھی توجہ سے، نیم رخ سے توجہ کیے بغیر بات نہ کرو، بلکہ پورے رخ سے بات کرو، پوری توجہ کے ساتھ بات کرو۔ بس انسانی معاشرے میں تکبر والا برتاؤ نہ کرو۔ ولا تمش فی الارض، زندگی نہ گزارو فی الارض، معاشرے میں متکبرانہ زندگی نہ گزارو۔ بے شک ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، بے شک خداوند عالم مختال، خیال پرست انسان، اترانے والے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ بس یہ آیت نمبر 18 کہہ رہی ہے کہ جب تم لوگوں سے بات کرو تو تمام نگاہ کے ساتھ بات کرو، نیم رخ کے ساتھ بات نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم لوگوں سے بات کرو تو ان کی طرف نگاہ نہ کرو، دوسری جانب نگاہ کر لو۔ اگر ان کی طرف توجہ کیے بغیر بات کرو گے تو یہ آداب اسلامی کے خلاف ہوگا۔ بس بعض لوگ اہل خیال ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نیم رخ سے بات کرنا یہ ان کی بلندی کی علامت ہے، توجہ کیے بغیر بات کرنا اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، اور یہ فخر جاہلانہ فخر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ ان اللہ لا يحب کل مختال، ایسا فخر کہ جسے خدا نہ پسند کرے۔ اگر انسان تواضع میں فخر کرے تو تواضع کو خداوند عالم پسند کرتا ہے، تواضع کو خداوند عالم، بس انسان دوسروں سے تواضع کے ساتھ پیش آئے، نہ کہ نیم رخ بات کرے۔ ولا تصعر خدک للناس، بس تم لوگوں سے نیم رخ بات نہ کرو، نیم رخ سے، آدھی توجہ سے، توجہ کیے بغیر۔ ٹھیک، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیم پر فائز ہیں، اور رسول خدا کی ایک بیوی نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کا ہم شکل تھا۔ اس قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بس تبھی عظیم ہے قرآن، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو عظیم ہے اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ جو قرآن کا ہم شکل ہو جائے گا وہ اخلاق عظیم پہ فائز ہوگا۔ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق عظیم پر فائز ہو۔ ٹھیک، دوسروں سے بری رفتار، نیم رخ سے بات کرنا، اس سے انسان کا اخلاقی وزن ہلکا ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ جسمانی وزن زیادہ ہو، اس کے بدن کا وزن سنگین تر ہو، لیکن اخلاقی وزن اس کا پتھروں سے بھی زیادہ ہلکا تر ہو جاتا ہے۔ بس بد اخلاق انسان کا وزن ہلکا تر ہوتا ہے۔ بد اخلاق انسان پستی میں گرتا ہے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 37 میں خداوند عالم نے جس طرح جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ نصیحتیں کی، وصیتیں کی، اسی طرح رسول خدا کو بھی نصیحت کی ہے کہ ولا تمش فی الارض مرحا، انسانی معاشرے میں زندگی جو تم گزارو تو تواضع کے ساتھ گزارو، تکبر کے ساتھ نہ گزارو۔ انک لن تخرق الارض، اگر تم تکبر کے ساتھ زندگی گزارو گے تو بے وزنی ہو جاؤ گے، زمین کو سوراخ نہیں کر سکتے، بلند پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے، بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بس یہ جو ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑوں جتنے نہیں ہو سکتے، یعنی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے، بے وزن ہو جاؤ گے۔ ٹھیک، یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 37 میں خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلیم دی ہے، جو تعلیم جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو دی ہے اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک، حکمت کے بعد ہے کہ انسان موحد بنتا ہے، یہ حکمتیں ہیں۔ اصل توحید یہ ہے کہ انسان توحید عملی
بااخلاق بنے تو انسان موحد ہوگا، توحید پرست ہوگا۔ بس تسعر خدک سے مراد تکبر کرنا ہے، کسی کی پرواہ نہ کرنا ہے، کم توجہ دینا ہے، توجہ کیے بغیر بات کرنا، نیم رخ سے بات کرنا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے۔ جو ہی کوئی پیسے والا شخص، وسائل کے لحاظ سے جو زیادہ شخص ہے، آپ دیکھیں کہ اس کا نچلے والے لوگوں سے برتاؤ کیا ہے، بس قرآن کریم نے کہا کہ نہیں، یہ نہ کرو، نیم رخ سے بات نہ کیا کرو۔ ولا تمش فی الارض مرحا، بس خوشحالی میں باطل خیال میں پڑھ کر حد سے تجاوز نہ کرو، افراط میں نہ پڑھو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ تمام خیال پرستوں کو دوست نہیں رکھتا، اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ فخر فروش انسان متکبر ہی بنتا ہے، اترانے والا انسان متکبر ہے اور خدا اسے دوست، یہ خیال پرست ہے۔ بس خیال باطل عقل کو معطل کر دیتا ہے، عقل ختم، فکر ختم ہو جاتی ہے۔ بس اگر خیال پر عقل مسلط ہو جائے تو یہ نعمت ہے، لیکن عقل پر خیال مسلط ہو جائے تو پھر مشکلات ہیں۔ بس خیال باطل عقل کو معطل کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19، آیت نمبر 18، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، نیم رخ سے لوگوں سے بات نہ کیا کرو، پورے رخ سے بات کرو، پوری توجہ کے ساتھ بات کرو، اور معاشرے میں زندگی اکڑ کے تکبر کے ساتھ نہ گزارو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، خدا باطل خیال پرست اور اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ بس یہ جو تم تکبر کے ساتھ چلو گے تو بے وزنی ہو جاؤ گے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 37 نے کہا کہ انک لن تخرق الارض، تم زمین میں کوئی سوراخ نہیں کر سکتے، یہ تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا، مراد یہ تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا، تم بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے، تکبر کے ساتھ کوئی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک، وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز نیچی رکھو، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز، گدھے کی آواز ہے۔ ٹھیک، بس سیاسی، اجتماعی، اقتصادی زندگی میں یہ آیت کہہ رہی ہے کہ معتدل رہو، سیاسی ہو، اجتماعی ہو، اقتصادی ہو، افراط و تفریط سے بچو، اس قدر اپنی آواز کو بلند نہ کرو کہ تمہارا قول جو مضبوط قول ہے، دلیلوں والا قول ہے، وہ شدید بن جائے، قول شدید بن جائے، قول شدید بن جائے۔ ہمارے ہاں دھیان صرف آواز پہ ہوتا ہے، نہیں، آپ قول سدید کہیں، قول شدید نہ کہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قول سدید کہو، قولوا قولا سدیدا، بس نہ کہ قول شدید کہیں۔ بس تمہاری برہانی باتیں قول شدید کے ساتھ، بڑی آواز کے ساتھ بیکار ہو جائیں گی۔ آرام سے گفتگو کرو، سکون سے گفتگو کرو، نہ کہ چیخ کر گفتگو کرو۔ مگر یہ کہ اذان دینی ہو، یا محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود پڑھنا ہو، یا دیگر چند موارد میں جہاں شریعت اجازت دیتی ہے، بس قرآن کریم نے قول سدید کا حکم دیا، نہ کہ قول شدید کا۔ قول شدید کا قولوا قولا سدیدا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 ہے۔ وغضض من صوتک، بس آرام سے بات کرو، آرام تر نگاہ کرو، آرام سے بات کرو۔ تم اپنے اعصاب پر مسلط رہو، مراد یہ ہے، تم اپنے اعصاب پر مسلط رہو تو تم آرام سے گفتگو کرو گے، درست جواب دو گے، جواب درست دینا ہے۔ اگر تم برہانی بات، دلائل والی بات جو ہے قول شدید میں کرو گے تو خود بھی رنجیدہ ہو جاؤ گے، دوسروں کو بھی رنجیدہ کرو گے۔ ٹھیک، درست جواب دو گے، کسی کو رنجیدہ نہیں کرو گے۔ بلند آواز کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے مگر یہ کہ اذان پڑھی جائے، درود اور صلوات پڑھی جائے، یا کسی کام میں جہاں دین اجازت دیتا ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 20، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، اور اس نے تم پر آشکار کر دی ہیں ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں، اور لوگوں میں سے بھی ایسے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے معاملے میں تم سے جھگڑتے ہیں، علم کے بغیر ہدایت کے بغیر، روشن کتاب کے بغیر، ان شیطان کی پیروی کرتے ہوئے۔ جہاں بھی آئے کہ بغیر علم یعنی شیطان کی پیروی کرتے ہوئے، ہدایت کے بغیر، کتاب منیر کے بغیر۔ اس کتاب منیر قرآن کریم خود بھی روشن ہے، دوسروں کو بھی روشن کرنے والی، معاشروں کو روشن کرنے والی آئی ہے، جاہلیت سے نجات دینے آئی ہے۔ ٹھیک، بس یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کے محوری عناصر توحید ہے، وحی ہے اور نبوت ہے۔ بس امر خدا سے تمام موجودات کو خدا نے انسان کے لیے مسخر کیا، بس اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات عالم کو مسخر کیا تاکہ زمین آسمان سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ بیشتر استفادہ علوم تجربی اور سائنس کے وسیلے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس علوم طبی آ جائیں، سائنسی علوم آ جائیں تو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس تذکیر کا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی، علوم تجربی اور سائنسی آ گئے تو پیٹرول نکالا، خام تیل نکالا، بہت سارے خزانے زمین سے نکلتے ہیں، مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ کہاں جو ہے وہ ذخائر ہیں، معدنیات ہیں، کہاں نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سائنس سے اس تذکیر میں زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ خدا نے کیا کیا ہمارے لیے تذکیر کیا ہوا ہے۔ ہم علوم تجربی اور سائنسی سیکھیں گے تو زیادہ ہمیں پتہ چلے گا کہ خداوند عالم نے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے مسخر کی ہیں۔ ٹھیک، بس اللہ تعالیٰ نے انسان کو فراوان نعمتیں دی ہیں، اور نعمتیں ظاہری بھی دی ہیں جیسے آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، باطنی نعمتیں بھی دی ہیں جیسے وحی ہے، نبوت ہے، علم و قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ بس جہاں بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں بھی قرآن کریم ایک سائنسی مطلب اگر سکھا رہا ہے تو وہ ہدایت کے دائرے میں ہے، ہدایت کے بغیر نہیں ہے۔ ہدایت دیتے ہوئے سائنسی مطلب سکھا رہا ہے، یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیں۔ سائنسی مطلب اگر کوئی علوم تجربی میں سے کوئی علم خدا دے رہا ہے تو وہ ہدایت کے دائرے میں، ہر چیز قرآن کی ہدایت ہے۔ ٹھیک، بس وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ کہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں مشرکین مکہ جھگڑتے ہیں تم سے۔ مشرک مکہ جھگڑتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کیسے خدا کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ۔ تم سے بحث کرتے ہیں خواہ کہ اللہ کا کوئی شریک، آتے ہیں تمہارے پاس، بسا اوقات تو یہ کہتے ہیں کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ایک سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ بس یہ جھگڑنے سے مراد یہ ہے کہ آ کے تمہاری مخالفت کرتے ہیں، تمہاری توحید کے خلاف تبلیغ میں آ کے فرمائشیں الگ کرتے ہیں، غلط فرمائشیں کرتے ہیں، دلیل کے بغیر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک، جب تم ان پہ دلائل لے آؤ، برہان کہو تو وہ صحیح جوابات نہیں دے پاتے، اور جب تم کوئی معجزہ لے آؤ تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جھگڑنے سے مراد یہ ہے۔ بس بغیر علم سے مراد ہے شیطان کی پیروی کرنا۔ بس یہ آیت میں علم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان سے پوچھو کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ سخر لکم، بے شک خدا نے، بس یہاں سے خدا کہہ رہا ہے رسول خدا سے کہ تم مشرکین مکہ سے پوچھو کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خداوند عالم نے تمہارے لیے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے سب مسخر کر دیا ہے۔ ظاہری نعمتیں بھی آشکار کر دی ہیں، باطنی نعمتیں بھی تم پر آشکار کر دی ہیں۔ بس من الناس نہیں، مشرکین مکہ میں سے ہیں جو اللہ کی وحدانیت فی اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کو شریک قرار دیتے ہیں، بغیر علم یعنی شیطان کی پیروی کرتے ہوئے، ہدایت کے بغیر اور روشن کتاب کی پیروی کیے بغیر شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے تم سے بحث کرتے ہیں، تمہاری مخالفت کرتے ہیں، تمہارے دلائل کو قبول نہیں کرتے۔ ٹھیک، بس یہ آیت نمبر 18 سے لے کے 20 تک ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔